اے مسلمانوں میں آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، شادی کرنا سنت رسول ہے، شادی کرنا باعث ثواب ہے، شادی کرنا نصف ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ خود میرے آقا پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، یعنی مسلمان جب نکاح کے بندھن میں بندھتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے آدھا ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، شادی کو ہم سنت بھی کہہ رہے ہیں، شادی کو ثواب والا بھی کہہ رہے ہیں، شادی کو ہم عبادت بھی کہہ رہے ہیں، شادی کو ایمان والا بھی کہہ رہے ہیں، مگر مسلمانوں اسی شادی کے اندر ہم گناہ بھی کرنے پر آمادہ ہیں۔ اسی شادی کے موقع پر ہم گناہوں کے دلدل میں اپنے آپ کو پیش کرنے پر آمادہ ہیں۔ آج ہم نے اپنی عزتوں کو کس طریقے سے نیلام کیا ہے، اپنے وقار کو کس طریقے سے مجروح کیا ہے۔ آج باقاعدہ اے مسلمانوں باپ شادی کے موقع پر اس طریقے سے گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہے۔ اگر بیٹے کی شادی کرتا ہے تو تاؤ میں کہتا ہے کہ میں شادی کے موقع پر جو چاہوں گا وہ کر کے دکھاؤں گا۔ حقیقت میں مسلمانوں جو ماں باپ اپنے بیٹوں کی شادی کے موقع پر گناہ کے دلدل میں پھنس کر کرتے ہیں، رب تبارک و تعالی ایسی شادیوں میں برکتوں کا نزول نہیں کیا کرتا ہے، بلکہ ایسی شادیاں بربادی میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ اور اے مسلمانوں اگر شادی میں اللہ کی رحمتوں کا نزول چاہتے ہو تو طریقے مصطفیٰ پر عمل کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہو جو طریقے مصطفیٰ پر عمل کر کے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتا ہے، اللہ اس شادی میں رحمتوں کی برسات عطا کیا کرتا ہے، برکتوں کی برسات عطا کیا کرتا ہے۔ دولہا اور دلہن کے درمیان الفت و محبت ہوتی ہوئی نظر لیکن اسی سماج کے اندر ہم نے دیکھا بہت سے ایسے لوگ ہیں نا اسی سماج کے اندر جو مسلمانوں اپنے گھر پر نبی کا میلاد بھی کرتے ہیں، علماء کو بلا کر اللہ رسول کے ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں سب سے زیادہ گنہگار وہ شخص ہیں جو اپنے گھر پر میلاد بھی سجائے، اپنے گھر پر نبی کی نعت بھی پڑھوائے، اس کے بعد علماء کے جانے کے بعد وہ اپنے کام کو غلط طریقے سے شروع کر دیں، یعنی گانے اور بجانے کی محفل کو سجا دیں۔ یاد رکھ مسلمان آج چند ساعت کے لیے، چند وقت کے لیے، چند گھنٹے کے لیے تجھے مزہ آ سکتا ہے، مگر یاد کر جب رب کی بارگاہ میں تیری پیشی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں جب تم کو پہنچے گا تو اس وقت رب کائنات جب تم سے سوال کرے گا تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ آج تو باقاعدہ دیکھا گیا ہے کہ شادی کے موقع پر لوگ اے مسلمانوں حقیقت میں اگر علماء آئے نا تو ان کے لیے جانتے ہو 2 ساؤنڈ کا انتظام کیا جاتا ہے، 1 ساؤنڈ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کے پروگرام میں ہم لوگ برابر شرکت کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو شادی کا پروگرام کریں گے نا، جب عالم جانے لگے گا تو کہیں گے مولانا بہت زیادہ پریشانی ہے، آپ میری پریشانی کو سمجھے، یہ مختصر سا نذرانہ رکھ لیجئے۔ حقیقت میں مسلمانوں شادی کے موقع پر مختصر سا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد عالم دین ابھی گھر کو نکلا تھا، ابھی گھر کو ٹھیک طریقے سے پہنچتا نہیں ہے، گاڑی ٹھیک طریقے سے لگاتا نہیں ہے، اپنے دروازے پر پہنچا نہیں کہ وہ مسلمان جو آج دہائی دے رہا تھا، رو رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے گھر میں بڑی پریشانی ہے، بڑی مصیبت ہے، آج اے مسلمانوں اپنے دروازے پر ڈی جے لگا کر گانا اور بجانا شروع کر دیتا ہے۔ ذرا ہلو حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ عالم دین ابھی گھر کو نہیں پہنچتا ہے، اور اے مسلمانوں ہم جانتے ہو کیا کرتے ہیں، شادی کے موقع پر ہم نے اپنے آپ میں محسوس کیا ہے کہ باقاعدہ ڈی جے لگا کر اس پر ڈانس اور گانے چلانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت گانا چلایا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر میں موجود ہے، ہماری بہن ہمارے گھر میں موجود ہے، ہماری ماں ہمارے گھر میں موجود ہے۔ اے مسلمانوں ماں اس گانے کو سماعت کر رہی ہے، بہن بیٹی اس گانے کو سماعت کر رہی ہے، اگر اسی گانے کو مسلمانوں اگر وقت میں کوئی نوجوان ہمارے دروازے پر چلا دے تو ہم لاٹھی اور ڈنڈا لے کر نوجوان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کہیں گے میری بہن کی موجودگی میں تو نے گانا کیسے چلایا، میری بیٹی کی موجودگی میں تو نے گانا کیسے چلایا۔ اے مسلمان اس وقت تیری غیرت کہاں مر جاتی ہے جب شادی کے موقع پر تو اپنی بہن کے سامنے گانا چلانے پر آمادہ ہے، اپنی بیٹی کے سامنے گانا چلانے پر آمادہ ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں
آج تو سماج کے اندر بہت سے ایسے بھی بیوقوف گزر رہے ہیں کہ حقیقت میں شادی کے موقع پر باقاعدہ نوجوان طبقہ ڈانس کرنے پر آمادہ ہے، انہی کے ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی ناچنے پر آمادہ ہے۔ ہم جب آج کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے سوال کرتے ہیں یہ اسلام کے مقدس شہزادوں اور شہزادیوں یہ بتاؤ تم شادی کے موقع پر یہ ڈانس اور ناچ کا پروگرام کیوں کرتے ہو، تو جانتے ہو باقاعدہ جواب دیتی ہے نثار احمد نظامی، تجھے خبر نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، ہمارے بھیا کی شادی روز روز نہیں ہوتی ہے، ہمارے چچا کی شادی روز روز نہیں ہوتی ہے، شادی کبھی کبھی ہوتی ہے، اس لیے شادی کے موقع پر ہم اپنی برادری میں اپنے نام کو کمانے کے لیے، اپنے خاندان کا اسٹیٹس اونچا کرنے کے لیے، اپنے وقار کو بچانے کے لیے ہم اپنے محلے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھیا کی شادی ہوئی تھی تو ہم نے کس طریقے سے ناچا تھا، ہم نے کس طریقے سے ڈانس کیا تھا۔ اے مسلمان یاد رکھ یہ چند ساعت کی ناچ حقیقت میں تجھے لے ڈوبتی ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس شادی میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا تھا وہ شادی بربادی میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ حقیقت میں مسلمان اگر شادی کے موقع پر اللہ کی رحمتوں کا نزول چاہتا ہے، شادی سے اپنے درجے کو اونچا کرانا چاہتا ہے، تو شادی کے موقع پر باقاعدہ اپنے گھر پر مدرسوں کے کچھ طلبہ کو بلا، قرآن کی تلاوت کی محفل کو سجا دے، اپنے گاؤں کے یتیم اور غریب بچوں کو سامنے لے جا کر ان پر کچھ صدقات و خیرات کر دے۔ حقیقت میں مسلمان اگر اللہ نے اور عطا کیا ہے تو علماء کو بلا کر اللہ و رسول کے ذکر کی محفل کو سجا دے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہو جو ان کاموں کو انجام دیتا ہے رب تبارک و تعالی اس پر جہاں بھی رحمتوں کی برسات عطا کرتا ہے، کل میدان محشر میں اس کے درجات کو اونچا کر کے اس پر رحمتوں کی برسات عطا کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شادی خانہ آبادی، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور میں آپ کو بہت خوب بہت ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج شادی ہوتی ہے اور شادی کا ٹھیک طریقے سے 2 مہینہ 3 مہینہ نہیں بیتنے پاتا، جس باپ نے بڑی محبت سے، جس بڑے بھائی نے بڑی عقیدت میں ڈوب کر اپنے بھائی اپنے بیٹے کی شادی کرائی تھی نا، اے مسلمانوں وہ شادی تباہی میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے، وہ شادی بربادی میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ وہ باپ جو اپنے آنکھ پر مسلمانوں چشمہ لگا کر ہر برے کام کو انجام دے رہا تھا شادی کے موقع پر، اب شادی کے بعد جانتے ہو اس کا کیا ہو چکا ہے، مسجد کے امام کے قدموں کو پکڑ رہا ہے، مدرسے کے عالم دین کے قدموں کو پکڑ رہا ہے، کسی پیر صاحب کے پاس جا کر ان کے قدموں سے لپٹ جا رہا ہے، پیر جی مدد کر دیجئے، بابا جی مدد کر دیجئے، تعویذ بنا دیجئے، جو بہو آئی ہے نا وہ ہمارے گھر کی عزتوں کو چوراہوں پر نیلام کر رہی ہے، بازاروں میں ہمارے وقار کو مجروح کر رہی ہے، جو ہماری عزت گاؤں میں ڈھکی ہوئی تھی، جو ہمارا وقار اپنے گھر میں محفوظ تھا، آج ہماری بہو ہماری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ بابا جی کوئی تعویذ بنا دیجئے۔ میں کہتا ہوں اے مسلمان تو تعویذ سے زیادہ بھروسہ پہلے قرآن کی تعلیم پر کر لے، نبی کی شریعت پر کر لے، اور اپنے بیٹے کی شادی شریعت مصطفیٰ کے مطابق کر لے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نہ کسی بابا کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ رب تبارک و تعالی جو بیٹی بہو بن کر آپ کے گھر میں آئے گی اللہ اس کے قدم کی برکت سے آپ کے گھر میں رحمتوں کی برسات عطا کرے۔ بے شک بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب۔ اسی سماج کے اندر آپ نے محسوس کیا ہوگا، جانتے ہو مسلمانوں ماحول کہاں سے خراب ہوتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہوا چلو، آج شادی ہوتی ہے نا ہمارے گھر میں، اسی سے جب شادی سے کچھ دن پہلے یعنی 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ایک رسم چلتی ہے جسے دن مانگنے کی رسم کہا جاتا ہے، اسی رسم سے اے مسلمانوں ہمارے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں کا وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے، تو آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، آج شادیوں کے اندر اتنی بے حیائی اور برائی پھیل چکی ہے، آؤ میں آپ کو ماحول بتاتا ہوا چلو، آج جب لڑکی کی شادی ہم کرتے ہیں تو لڑکے والے اے مسلمانوں ہمارے دروازے پر جانتے ہو 20-30 کی تعداد میں آتے ہیں، اس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے کچھ پڑوسی ہوتے ہیں، اے مسلمانوں اس کے بعد جانتے ہو جب ہم لڑکی کے دروازے پر پہنچتے ہیں نا تو لڑکی کے دروازے پر پہنچنے کے بعد حقیقت میں ہمارے رشتہ دار
ہمارے خاندان کا کوئی بھی فرد وہاں پہنچنے کے بعد لڑکی کی کوالٹی کو نہیں دیکھتا. یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں, لڑکی قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں, لڑکی پردے کا اہتمام کرتی ہے کہ نہیں, لڑکی کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارتی ہے کہ نہیں. جانتے ہو مسلمانوں, لڑکے کے گھر والے جو خاندان رشتہ دار والے ہوتے ہیں, ہر کوئی جانتے ہو لڑکی کے باپ کے اسٹیٹس کو دیکھتا ہے, لڑکی کے باپ کے دسترخوان کو دیکھتا ہے. اگر لڑکی کے باپ نے اپنے دسترخوان پر طرح طرح کے فروٹ, طرح طرح کے میوے, طرح طرح کے پکوان کو رکھا ہے, تو جانتے ہو لوگ لڑکے کے باپ کی پیٹھ کو تھپتھپاتے ہیں, تو نے بہت اچھا رشتہ تلاش کر لیا, تو نے بہت بڑا رشتہ تلاش کر لیا. اے مسلمان یاد رکھ, میری باتوں کو نوٹ کر, اگر لڑکی کا باپ اپنے دسترخوان پر دنیا کے ہر طرح کے فروٹ, ہر طرح کے پکوان کو رکھتا ہو, اور لڑکی وہ اس کی بیٹی ٹک ٹاک پر ڈانس کرنے والی ہو, اس کی بیٹی بازاروں میں جا کر اپنی عزتوں کو نیلام کرنے والی ہو, تو یاد رکھ وہ بیٹی تیرے گھر کے لیے رحمت نہیں بلکہ تیرے گھر کے لیے زحمت ہے. اگر لڑکی کا باپ اپنے دسترخوان پر اے مسلمانوں صرف نمک روٹی کھلا رہا ہے, لڑکی پردے کا اہتمام کرنے والی ہے, لڑکی قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے والی ہے, لڑکی کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارنے والی ہے, لڑکی پیغمبر اسلام کی شریعت پر چلنے والی ہے, تو یاد رکھ مسلمان وہ تیرے گھر کے لیے رحمت ہے. ایسی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر لاؤ گے تو رب تبارک و تعالی اس کے قدم کی برکت سے تیرے گھر میں رحمتوں کی برسات عطا کر دے گا. ہے نا ایک آخری بات